अस्सलाम वालेकुम। इसरार के साथ है। आपने खबर तो पढ़ ली होगी। अमेरिका ने ये कह दिया है कि अशरफ गनी के पास तकरीबन 30 से 90 दिन है। इसके बाद कहानी मुक गई। अब अशरफ गनी साहब के पास ऑप्शन जो हैं वो बहुत कम रह गई हैं। अशरफ गनी जो हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने अपने इर्द-गिर्द तमाम ममालिक के साथ दुश्मनी की, सिवाय एक जो इनका बेनिफैक्टर है उसके, तो अब इनके दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं। और ये इनके खुद जो इनके परबुर्दा हैं, जो इनके सारे पीछे हैं, वो खुद कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनकी क्या औकात है। ये वो बिसाखियाँ थीं जो जिनके ऊपर ये खड़े हुए थे, वो बिसाखियाँ वो निकाल दी गई हैं तो खत्म, कहानी खत्म। अब ये जो अगर आप पूरा इसको स्ट्रेटेजिकली देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि अमेरिकन्स के इंटरेस्ट अब क्या होंगे? क्या उनका इंटरेस्ट ये है कि वो एक लॉस्ट कॉज़ के साथ खड़े हैं? पहले ही वो जंग हार चुके हुए हैं और वो ये बताना भी नहीं चाहते कि हम जंग हारे हैं। और अब जो उनके पपेट्स हैं, आपको पता है अमेरिकन इस मामले में बहुत ज़्यादा प्रैग्मैटिक हैं। जैसे ही वो देखते हैं ना कि ये हमारे पपेट्स में वो परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो फ़ौरन पैंतरा बदलते हैं, वो कोई और गेम खेलते हैं और कोई और बंदा ढूँढ लेते हैं। तो इस नई इमर्जिंग सिचुएशन में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अब आप देखेंगे कि आइंदा चंद दिन के अंदर-अंदर अमेरिका भी पीछे हटेगा, भारत भी पीछे हटेगा। वो अपनी गेम खेलेंगे लेकिन माइनस अशरफ गनी खेलेंगे। और अशरफ गनी का जो फ्यूचर है वो आपको सबको नज़र आ जाएगा कि कितनी जल्दी वो काफ़ी जल्दी अंजाम पज़ीर होगा। अच्छा, अब जो सूरत-ए-हाल है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सूरत-ए-हाल डेवलप हो रही है, इसमें अमेरिकन्स ने एक बहुत कंटिंजेंसी प्लान बना लिया है। और आज स्टेट डिपार्टमेंट में को मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि हम डेली की बेसिस के ऊपर अपनी जो वहाँ पे प्रेज़ेंस है, उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। और वो सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं कि जो काबुल में उनकी एम्बेसी है, उसमें से लोगों को इवैक्यूएट कर लिया जाए। देखिए, जब उनको भी ये पता चल गया, उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने उनको कह दिया कि ये 30 से लेकर 90 दिन इनके पास हैं। 30 दिन के अंदर-अंदर या 40-50 दिन के अंदर-अंदर तालिबान जो है वो टेक ओवर कर लेंगे काबुल को। ये अमेरिकन्स कह रही हैं। तालिबान ने अभी तक नहीं कहा। अभी तक वो पेरिफेरी में चल रहे हैं, अभी तक वो पेरिफेरी के अंदर-अंदर ही काम कर रहे हैं अपना। वो काबुल की तरफ अभी अभी तक उन्होंने रुख ही नहीं किया। बल्कि जो इलाके पाकिस्तान के साथ लगते हैं, उधर भी नहीं वो आए। वो तो अभी तक सिर्फ नॉर्थ की साइड पे हैं। लेकिन अमेरिकन्स को ये पता चल गया, क्यों पता चला है? सोचिए ना ज़रा। वो इसलिए पता चल गया है कि उनको ये विल टू फाइट जो थी, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमने तो इनके ऊपर बड़ा इन्वेस्टमेंट की हुई थी। हमने तो इनके ऊपर अरबों डॉलर्स लगाए हुए थे। हमने तो इनको इक्विपमेंट दिए हुए थे, जहाज़ दिए हुए थे। जहाज़ मैंने आपको पिछले दिनों में एक स्टोरी की थी। याद होगा कि उस व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ऐसे-ऐसे जहाज़ दिए हुए हैं, जो चलने के काबिल नहीं है और उसके उनके अंदर से दरख्त निकल रहे हैं। इतने इतने वो लाचार हैं। तो ये जो सूरत-हाल जब उन्होंने देखी है, तो उन्होंने अपने तमाम जो एस्टिमेट्स थे, तमाम जो अंदाज़े थे, उन्होंने उनको रिव्यू किया है। उन्होंने को उसके ऊपर नज़र-ए-सानी की है। उन्होंने कहा कि ये खड़े होने वाली कौम नहीं है। कौम की तो ख़ैर बात नहीं करना चाहता मैं, कौम तो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन ज़ाहिर है कुछ ऐसे बिकने वाले बिकाऊ मॉल तो होता है ना हर जगह पे, तो वो मौजूद है वहाँ पे। तो वो उनको पता चल गया कि क्या जैसे ही बैसाखियाँ उतरी हैं, तो उनकी टाँगों में जान ख़त्म और धड़ाम से नीचे। तो अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं जी कि अमेरिकन सीरियसली ये सोच रहे हैं कि अगर काबुल फ़ॉल करता है विदिन 30 और 40 डेज़ और 50 डेज़, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या होंगी? हम अपने जो वहाँ पे एम्बेसी का अमला है, उसको क्या करेंगे? तो वो सीरियसली अब सोच रहे हैं कि इसको निकालेंगे वहाँ से हम और एम्बेसी को बंद कर देंगे और वहाँ पे कम से कम जो एक जानी नुकसान हो सकता है, उसको भी हम रोक सकते हैं। क्योंकि ये जो इवैक्यूएशन का अमल है, इसके अंदर भी उनके पास टाइम बहुत कम है। आप देखें ना कि अगर 50 दिन में फॉर एग्ज़ाम्पल वो देख रहे हैं कि वो तालिबान जो है वो टेक ओवर कर लेंगे, तो उनके पास लोगों को इवैक्यूएट करने का भी टाइम कम हो जाएगा। लिहाज़ा कहा ये जा रहा है कि अगले महीने के एंड तक, यानी
اگست اور مڈ سپٹمبر تک امید ہے اور یہ اطلاعات بھی ہیں کہ وہ اپنی ایمبیسی کو خالی کر دیں گے، لوگوں کو نکال لیں گے وہاں سے، کیونکہ ان کا یہ ایک خیال ہے کہ ڈیلی کی بنیاد پر ہمیں رپورٹ دی جائے، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بیان کے مطابق انہیں ڈیلی ایک انالیسس دیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ سچویشن کیسی ہے اور کتنا خطرہ ہے، اس کو وہ اسیس کرتے ہیں روز، اور اس کی بنیاد پہ وہ ایک اسیسمنٹ جو ڈیٹیل ہے وہ اکٹھی کر رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ جو انہوں نے میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں ان کو یہ بتایا ہے کہ یہ سچویشن جو ہے یہ بڑی ڈائر ہے، بہت خطرناک ہے، اور یہ ڈائریکشن جو جس میں جاری ہے اس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ریورس ہونے والی نہیں ہے۔ اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں باہر کی دنیا کو کہ جی طالبان یہ کر دیں گے، طالبان وہ کر دیں گے، ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور یہ کر دیں گے، وہ سب کچھ کر لیں گے، بے شک کر لیں گے، لیکن ایکچوئل حقیقت جو ہے آن گراؤنڈ وہ امریکنز کو سب سے زیادہ اچھے طریقے سے اندازہ ہے، کیونکہ وہ سیٹلائٹ سے بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ویسے بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو رپورٹس بھی مل رہی ہیں۔ لہٰذا اب وہاں پہ ان کے دیکھیں کہ صرف امبیسی نہیں ہے، وہاں پہ ان کے 650 فوجی بھی ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے ٹروپس نکال لیں گے، لیکن 650 فوجی ہم وہاں پہ رکھیں گے امبیسی کے لیے۔ اچھا، اب اگر یہ ایویکویٹ کرتے ہیں اور جیسے کہ ان کا وڈرال کا پلان ہے بائی اگست 31، تو پھر جو باقی ٹروپس ہیں وہاں پہ 650 ٹروپس وہ کس لیے ہوں گے؟ تو اس لیے وہ جو 650 ٹروپس بھی ہیں، جو فوجی جو ہیں، وہ بھی جیسے ہی ایویکویٹ کرے گی ایمبیسی تو وہ بھی وہاں سے ایویکویٹ کر دیں گے اور ان کی پریزنس وہاں سے ختم ہو جائے گی، امریکہ کی پریزنس ٹوٹلی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو چیز ہے یہ امریکنز کو اب فورسی کرنی پڑ رہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں میں نے آپ کو ایک سٹوری میں بتایا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ ایک ملٹری کمانڈ بھی اسٹیبلش کر لی ہے، جو کہ وہاں پہ ایک نیول جو وہ تھے، میرے خیال ہے ایئر وائس ایڈمرل تھے یا اس طرح کچھ ایڈمرل وغیرہ تھے کچھ، ان کے انڈر انہوں نے ایک ملٹری کمانڈ جو تھی وہ اسٹیبلش کی تھی۔ تو ان دس کیس وہ ملٹری کمانڈ بھی ختم ہو جائے گی، تو اس لیے ختم ہو جائے گا سارا کے سارا سلسلہ، اور وہ ٹرکی کے حوالے کر کے تو خود خداحافظ کہیں گے اور چلے جائیں گے۔ اور یہ آپ پھر دیکھیں، مجھے بتائیں کہ پھر اشرف غنی کو کون بچائے گا جب ان کے امریکنز بھی نکل گئے وہاں سے؟ یو کے نے ویسے ہی پہلے لوگوں کو کہہ دیا کہ وہاں سے نکلو، انڈیا نے بھی اپنے سفارتکار جو ہیں ان کو، سو کالڈ سفارتکار، ویسے جاسوس ہیں سارے کے سارے، جہاز بھیج کے، اور فوراً انہوں نے کہا کہ ابھی شام تک سب کے سب جہاں پہ بھی ہیں فلائٹ آئی ہے وہ جانے والی ہے، فٹافٹ وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں اور چلے جائیں۔ انہوں نے بھی نکال لیا، باقی رہے گا کون؟ کوئی بھی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے یہ سب سے بڑا خطرہ اس وقت اشرف غنی حکومت کو یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ جو ٹرکی کا معاملہ ہے یہ بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ ٹرکی ابھی اس کو عقل نہیں آ رہی ہے، لیکن جب یہ سچویشن کلیئر ہوگی اور طالبان کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بڑھے گا آگے، تو میرا خیال ہے کہ شاید ترقی کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ طالبان کا جو کنٹرول ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اگرچہ وہ کہتے ہیں 85% ہے، لیکن آج میں دیکھ رہا تھا کہ یورپین یونین نے خود یہ مان لیا ہے کہ طالبان نے 65% کا جو علاقہ ہے اس کو چھڑوا لیا ہے، 65%۔ یہ تو اب دشمن مان رہا ہے نا ان کا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 85%، لیکن یورپین یونین نے یہ کہا ہے کہ خاص طور پہ اب دیکھیں نا جو بغلان کا کیپٹل ہے پل خمری، وہ بھی چلا گیا، اور ایک اور چیز دیکھیں، پل خمری کی بھی جو جنگ ہوئی ہے وہاں پہ بھی جنگ نہیں ہوئی ہے، پل خمری کا بھی جو انہوں نے قبضہ کیا ہے اس میں بھی کوئی فائٹ نہیں ہوئی ہے، آپ اندازہ لگائیں، یعنی پورا پیٹرن چلا آ رہا ہے، وہ جاتے ہیں جا کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ سیج کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ہاں بھائی کیا خیال ہے، تو وہ کہتے ہیں لو جی چابیاں لے لو، چابیاں سے مراد یہ کہ آ جائیں، ویلکم، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں اب ای یو نے بھی مان لیا ہے کہ جناب یہ 65% کا علاقہ جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کر چکے ہیں، اور جو پل خمری اور اس طرح کے جو سارے علاقے ہیں وہ دن بدن ان کے ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کریں تو کریں کیا۔ اشرف غنی صاحب بے شک بلخ جائیں، بے شک مزار شریف جا کے بیٹھیں، گپیں لگائیں، مارشل دوستم ان کو تسلیاں دے رہے ہوں گے، کیونکہ ابھی بھی وہ چاہ رہے ہوں گے کہ مزید پیسے کچھ کھا لیں،
مسئلہ یہ ہے کہ جنگیں پیسوں سے نہیں لڑی جاتی. اگر جنگیں پیسوں سے جیتی جا سکتی ہوتی ہیں تو امریکہ سب سے پر اب $2.5-3 لگا کے بھی وہ نہیں جیت سکا. ٹھیک ہے نا. وہ قرآن پاک کی جو آیت ہے نا، وہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ، کہ بہت دفعہ ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ چھوٹی فوج نے بہت بڑی فوج کو شکست دی ہے. تو اس لیے یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ معاملہ ہو رہا ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. تو کابل از آن دا ورج آف فالنگ، آئی ایم ٹیلنگ یو. اور یہ جو اشرف غنی صاحب ہیں، یہ ذرا سوچ لیں کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا. اگر یہ یہاں سے نہ بھاگے تو ان کا جو مستقبل ہے وہ بہت بھیانک اور بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے. اب دیکھیں، امریکہ ان کو ایئر سپورٹ بھی دے رہا ہے، لیکن ایئر سپورٹ کتنی دے گا؟ کچھ دی ہے نا، ادھر ہاسپٹل پہ جا کے بیماری کر دی ہے، کچھ وہ کلینکس تھے ان کو تباہ کر دیا. بچے بیچارے وہ جن کا علاج ہو رہا تھا وہ مارے گئے. ہیلمن میں دیکھا نا آپ نے. تو اب وہ کتنی ایئر سپورٹ کریں گے، کتنے B-52 جا کے وہاں پہ بومبنگ کریں گے؟ ٹروپس آن گراؤنڈ تو ہے نہیں، وہ تو جا کے آپ کر کچھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، طالبان کا بھی نقصان تو ہوگا، لیکن آپ کنٹرول تو نہیں کر سکتے نا، آپ کیپچر تو نہیں کر سکتے. آپ جتنے مرضی کر لیں، افغان ایئر فورس تو ہے نہیں اس قابل. تو کیا کریں گے؟ آخر کار خاتمہ ہی خاتمہ. اور آپ کا خاتمہ لکھا جا چکا ہے اشرف غنی. آپ جیسے جو دوسرے غدار ہیں ان کا بھی خاتمہ لکھا جا چکا ہے. اور جو آپ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کا حساب بھی آپ کو انشاءاللہ دینا پڑے گا. ہم لیں گے انشاءاللہ، دیکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.